السلام علیکم ایوری ون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت دوم، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں لیکچر نمبر 9۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ باب چہارم آج ہم شروع کر رہے ہیں، یعنی باب نمبر 4، 4 چیپٹر ہمارا ہے آج، اخلاق و آداب۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم اس کا یونٹ نمبر 1، ٹاپک نمبر 1، اسلامی آداب زندگی۔ ٹھیک ہے، زندگی گزارنے کے اسلام نے ہمیں کون کون سے آداب سکھائے ہیں اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ تو چلیں جی پھر بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ باب چہارم، اخلاق و آداب، سبق ہے، یہ چیپٹر ہے اور یونٹ ہے اس کا، اسلامی آداب زندگی۔ زندگی گزارنے کے اسلام نے ہمیں کون کون سے آداب سکھائے ہیں اس کے بارے میں آج پڑھتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ دین اسلام میں زندگی گزارنے کے بہت سے آداب سکھائے گئے ہیں۔ ہم معاشرے میں بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے آداب معلوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسلام میں آداب بھی سکھائے گئے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ ہم چونکہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، تو ہمیں ان سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ کھانے پینے کے آداب کون کون سے ہیں۔ تو کھانے پینے کے آداب درج ذیل ہیں۔ کھانے پینے کے آداب، نمبر 1، کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں۔ ٹھیک ہے، ہاتھ بالکل صاف ستھرے ہونے چاہیے، اچھے سے دھونے چاہیے۔ نمبر 2، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یعنی کھانا کھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اس کے بعد کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ ٹھیک ہے، رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا چاہیے، رائٹ ہینڈ سے۔ اس کے بعد کھانے میں پھونک نہ ماریں۔ ٹھیک ہے، جیسے کھانا اگر گرم ہے تو اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ٹھنڈا ہونے دے، آرام سے کھانا کھائیں۔ کھانا ختم کرنے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ جب کھانا ہم ختم کر چکے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ آداب تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کھانا شروع کرنے سے پہلے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائیں تو کھانا کھانے کے درمیان یہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں اللہ کا نام لیتا ہوں ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا یاد کر لینی ہے۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ جب کہیں گے تو ہمیں یہ دعا بھی یاد کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقنا وجعلنا مسلمین۔ مطلب تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ تو یہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے گفتگو کے آداب، یعنی بات چیت جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اس کے کچھ آداب۔ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، زیادہ اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے، شور نہ ہو، بس آواز پھاڑ پھاڑ کے بات نہیں کرنی۔ جب دو لوگ آپس میں بات کریں تو ان کے درمیان میں بھی نہیں بولنا۔ بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کریں، چاہے آپ کو کوئی چیز بتانی ہے، کوئی اعتراض ہے، کچھ بھی ہے، ادب کے ساتھ۔ اور ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارا جائے، یہ بھی آداب میں شامل ہے۔ گفتگو کسی کو برے القاب، برے نام سے نہیں پکارنا۔ اس کے بعد دوسروں کی بات توجہ سے سنیں، ایسا نہ ہو کہ بس خود ہی بولتے جائیں اور دوسرے کی بات نہ سنیں تو نہیں، بلکہ اس کی بات بھی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بات کرتے ہوئے دوسروں کا خیال رکھیں، کسی کو اپنی گفتگو سے تکلیف نہ دیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آداب گفتگو، بات چیت کرنے کے آداب تھے جو ہم نے سیکھے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سارے یہاں تک یاد بھی ہو گئے ہوں گے، اور ہم اس کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کریں گے بھی صحیح۔ مشق کی جانی باتیں ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، کھانا درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، کھانا شروع کرنے سے پہلے پڑھنا یا پڑھنی چاہیے تو وہ کیا ہے، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، گفتگو کے دوران آواز رکھنی چاہیے، مناسب آواز۔
ना बहुत ज्यादा ऊंची हो ना बहुत नीची हो, ऊंची इतनी ना हो कि शोर हो जाए और नीची इतनी ना हो कि समझ ही ना आए, बल्कि मुनासिब अल्फा आवाज होनी चाहिए हमारी। खाना खाना चाहिए दाएं हाथ से, जी बिल्कुल राइट हैंड से खाना खाना चाहिए, दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए, ये आदाब में से एक अदब है खाना खाने का। तो ये सवाल नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना था। उसके बाद सवाल नंबर 2, मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करनी है। नंबर 1, ज्यादा आवाज में नहीं बोलना चाहिए, तो क्या था, ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, तो ये खाली जगह मुकम्मल हो गई, ऊंची। नंबर 2, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनके डैश ना बोलें, दरमियान में। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनके दरमियान में नहीं बोलना, ये खाली जगह मुकम्मल हो गई। नंबर 3, खाना खाने के बाद हाथ डैश चाहिए, धोने चाहिए, जब खाना खा चुके हैं तो हाथ धोने चाहिए। सवाल नंबर 3 दर्ज सवाल के जवाब दें। हमें जिंदगी गुजारने के लिए आदाब किसने सिखाए हैं, तो ये तमाम के तमाम आदाब दीन इस्लाम में हमें सिखाए गए हैं। अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें दी हैं उनके आदाब भी सिखाए हैं फिर अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में। नंबर 2, खाना खत्म करने के बाद क्या कहना चाहिए, तो खाना खत्म करने के बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो ये 2 सवाल ये मुकम्मल हो गए, ठीक है। अब है तीसरा सवाल, खाना खत्म करने के बाद, सॉरी ये तो हो गया। अब तीसरा ये है कि गुफ्तगू के कोई से 2 आदाब बताएं। मुनासिब आवाज में बात करना, बड़ों के साथ अदब से बात करना, ये 2 आदाब हैं इसके, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।